نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين إن المتقين في جنات ونعیم بے شک پرہیزگار باغات اور نعمتوں میں ہوں گے فاکہین بما آتاہم ربہم لطف اندوز ہونے والے ہوں گے ان چیزوں کے ساتھ جو دی ان کو ان کے رب نے وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اور بچا لے گا ان کو ان کا رب دوزخ کے عذاب سے کلوا واشربوا کھاؤ اور پیو ہنیئا رچتا پچتا بما کنتم تعملون ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے متکئین علی سرر مصفوفہ تکیہ لگانے والے ہوں گے ایسے تختوں پر جو قطار میں رکھے گئے ہوں گے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین اور ہم ان کا نکاح کریں گے خوبصورت آنکھوں والی حوروں کے ساتھ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے واتبعتہم ذریتہم اور اتباع کی ان کی اولاد نے بإیمان ایمان کے ساتھ الحقنا بہم ذریتہم ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو وما التناہم من عملہم من شیء اور ہم کمی نہیں کریں گے ان کے اعمال میں سے کچھ بھی کل امرئ بما کسب رہین ہر شخص جو اس نے کمایا اس کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الطور کا پہلا رکوع آیت نمبر 17 سے لے کر 21 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ جو قیامت کے منکر ہیں انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا
اور پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے، اب دیکھ لو یہ سچ ہے یا جادو ہے، اب تم نے صبر کرنا ہے یا نہیں کرنا، رہنا تم نے جہنم میں ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ آج کے سبق میں متقین کا انجام اور جنت کی نعمتوں کا بیان ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اللہ تعالی جہاں اہل جہنم کا ذکر کرتے ہیں وہاں اہل جنت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگار تقوی والے لوگ باغات اور نعمتوں میں ہوں گے۔ باغات کا ذکر بھی کئی جگہوں پہ آ چکا ہے اور بارہا ہم پڑھ چکے ہیں، اور نعمتیں بھی ایسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور اتنی بڑی نعمتیں کہ آج تک کسی کے وہم و گمان میں خیال میں بھی ان کا تصور نہیں آیا، تصور سے بھی بالا تر۔ آپ سوچ لیں، بڑی سے بڑی، اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ چیزیں سوچ لیں کہ جناب ایسے گھر ہوں گے، ایسی نعمتیں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، آپ جتنا مرضی تصور باندھ لیں اس تصور سے بہت زیادہ بڑھ کر اللہ کی نعمتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اسی طرح قرآن مجید میں بھی ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس جان سکتا ہی نہیں ہے کہ رب نے کیا کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہاں تیار کر رکھی ہے۔ اس لیے فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک تقوی والے باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ لطف اندوز ہونے والے ہوں گے۔ فواکہ میوہ جات کو بھی کہتے ہیں جو لطف کے لیے انسان کھاتے ہیں، روٹی وغیرہ تو بھوک کے لیے کھاتے ہیں، اور بعض چیزیں وہ لطف اندوز ہونے کے لیے کھاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جنت کی تو ساری زندگی لطف اندوز ہونے کے لیے، اس میں یہ بھوک اور یہ پیاس اور یہ چیزیں تو ہیں ہی کوئی نہیں، اس میں تو جو بھی ہے لذت کے لیے ہے، لطف لینے کے لیے ہے۔ تو فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ لطف اندوز ہونے والے ہوں گے ان نعمتوں کے ساتھ جو رب نے ان کو دی ہیں۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ رب ان کو دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ یہ تھوڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ دوزخ اور جہنم کے عذاب سے اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے گا۔ پھر ان سے کہا جائے گا جب جنتی جنت میں ہوں گے اور جنت کی نعمتوں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، تو پھر ان کو آواز دے کر کہا جائے کہ اب مزے سے کھاؤ پیو۔ جیسے مہمان کھانا کھا رہے ہوں اور میزبان بعض دفعہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا دعوت کے موقع پر، بھائی کوئی چیز کم تو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ صحیح کھانا ہے جی، بالکل اپنا گھر سمجھ کے کھانا ہے، کوئی یعنی کسر نہیں چھوڑنی۔ ایسے ہی جب جنتی جنت کی نعمتیں کھا رہے ہوں گے تو رب ان کو کہے گا، اور رب فرمائے گا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیئن، ہنیئن کا معنی قدیم مفسرین کرتے ہیں رچتا پچتا۔ بعض چیزیں بندہ کھا لیتا ہے، پسند نہیں ہوتی بھی چلو ذرا کھا لیں، بعض پسند تو ہوتی ہیں لیکن بعد میں بدہضمی کر دیتی ہیں، بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ جنت کی نعمتوں میں یہ دونوں باتیں نہیں ہوں گی، کھاؤ اتنا لذیذ کہ ایسا لذیذ تم نے کھایا نہیں ہوگا، اور کھانے کے بعد ایسا ہاضمے دار کہ ایسا ہاضمے دار تم نے کبھی کھایا نہیں ہوگا، خوشگوار ہاضمے دار، ہنیئم مریا، خوشگوار ہاضمے دار، لذیذ بھی ہے اور بالکل تمہاری طبیعت اور صحت کے موافق بھی ہے، کوئی اس میں نقصان کوئی نہیں ہے۔ یہ اتنی عظیم نعمتیں کیوں ملی؟ فرمایا بما کنتم تعملون، وہ جو دنیا میں میری رضا کے عمل کرتے تھے نا، ان اعمال سے میں راضی ہوا اور یہ نعمتیں تمہیں عطا فرما دی۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی سمجھیے کہ ایک مشہور روایت میں ہے
اعمال پر ناز نہ کرو، اعمال سے جنت نہیں جا سکتے، اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤ گے۔ یہاں فرمایا اعمال کی وجہ سے تمہیں یہ نعمتیں دی گئی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا مطلب یہ ہے کہ اعمال پر ناز نہ کرو اور اعمال چھوڑو نہیں، کیونکہ اعمال ہی تو اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ میرے پاس پیسے ہیں، اب پیسے تو میں نے نہیں کھانے، کھانا تو میں نے خوراک کو کھانا ہے، روٹی کھانی ہے، لیکن پیسے ذریعہ ہیں اس روٹی کو حاصل کرنے کے، تو اعمال ذریعہ ہیں اللہ کی رحمت کے حصول کا۔ جنت میں اعمال نہیں لے کر جائیں گے، اللہ کی رحمت جائے گی، لیکن اللہ کی رحمت ملے گی کس کو؟ بما کنتم تعملون، جو اچھے عمل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی۔ آگے مزید جنت کی نعمتوں کا ذکر جی۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، جیسے کوئی بادشاہ اپنے تختوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہر جنتی اپنے تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا۔ مصفوفہ، صف میں قطار کے اندر تخت لگے ہوں گے جن کے اوپر جنتی بیٹھے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان کا نکاح کریں گے بحور عین، خوبصورت آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ رہائش جنت عطا فرمائیں گے، رزق پھلوں کا عطا فرمائیں گے، اور بیویاں حوریں عطا فرمائیں گے، اور عمر ہمیشہ ہمیشہ کی عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنت کی کوئی ایک عورت دنیا کی طرف جھانک دے تو اس کا حسن اتنا زیادہ، اس کی چمک اتنی زیادہ کہ دنیا کی ساری چیزیں ماند پڑ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی خوبصورت بیویاں تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور سورۃ الرحمن میں کیا فرمایا؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان کے وہ چمکتے ہوئے موتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حور مقصورات فی الخیام، حوریں بند کی ہوئی ہوں گی خیموں کے اندر، لیکن یہ کس کو ملیں گی؟ جو دنیا میں بدکاری سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ایک اور نعمت کا ذکر ہے جی، اور وہ بھی بڑی بے مثال نعمت ہے۔ وہ نعمت یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ سوچتا ہے بھائی دنیا میں ساری نعمتیں ہوں، اگر بندہ اولاد سے دور ہو تو کوئی مزہ نہیں۔ اولاد سے اگر بندہ دور ہو، کئی لوگ ہیں باہر ممالک میں رہتے ہیں، وہ کروڑ پتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اولاد ان کی ادھر ہے، بچے ادھر ہیں، تو وہ مزہ نہیں ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں اور اولاد سے دور ہیں، گھر والوں سے دور ہیں۔ رب کہتا ہے تم بھی راضی کرو بشرطے کہ تمہاری اولاد بھی ایمان پر قائم رہی تو جنت میں ہم تمہیں اکٹھا کر دیں گے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور اتباع کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ، وہ ایمان لائے اور اولاد نے بھی ایمان میں ان کی اتباع کی، یعنی وہ بھی ایمان لائے۔ ایسا نہیں کہ اولاد اگر ایمان نہیں لائی تو پھر اکٹھے نہیں ہوں گے۔ یہ وعدہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ جنت میں کفار نہیں جائیں گے، جنت ایمان والوں کو ملے گی۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم انہیں ملا دیں گے ان کی اولاد کے ساتھ۔ اور بالکل اسی طرح پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، فرمایا جو آدمی جنت کا حقدار ہے ان کے اولاد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کے بھائیوں میں سے، جو بھی جنت کے حقدار ہیں ہم سب کو جنت میں اکٹھا کر دیں گے۔ اللہ فرماتے الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو بھی ان سے ملا دیں گے۔ اب ملانے کی دو صورتیں ہیں جی، ایک صورت یہ ہے کہ یہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ جنت کا ادنا درجہ ہے، تھوڑا اس سے کم ہے۔ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ اوپر والوں کو نیچے لے آئیں تاکہ مل جائیں۔
اللہ فرماتے ہیں ایسے نہیں کریں گے، نیچے درجے والوں کو اپنی رحمت سے اوپر لے جائیں گے، کسی کے اجر میں کمی نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم کمی نہیں کریں گے ان کے عمل میں سے کسی شے کی۔ یہ مت سوچو کہ مل تو جائیں گے لیکن درجوں میں کوئی کمی ہوگی، نہیں، جن کی کمی ہوگی ان کی اللہ اپنی رحمت سے پورا کر دیں گے، باقی درجے میں کمی کسی کی نہیں کی جائے گی۔ سب کہو سبحان اللہ۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص جو اس نے کمایا ہے اس کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے۔ رہن رکھا ہوا جیسے ایک آدمی کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھ دیتا ہے، میں نے کہا کہ یہ میری گھڑی آپ رکھ لیں اور مجھے 5,000 روپے دے دیں، اب میری گھڑی ہو گئی گروی ان کے پاس، رہن ہو گئی، جب میں ان کے 5,000 ادا کروں گا یہ گھڑی مجھے واپس مل جائے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اچھے عمل کرو گے تو جہنم سے آزادی مل جائے گی، اچھے عمل نہیں کرو گے تو یہ اعمال کے بدلے میں گویا کہ تمہاری جان گروی رکھی ہوئی ہے، تمہاری جان رہن رکھی ہوئی ہے۔ اچھے اعمال ہوں گے جہنم سے چھٹکارا ہوگا، نہیں تو پھر پھنسے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر